إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ ہوا کرتا ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت چھپی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام بغیر ارادے کے نہیں ہوتا، کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اپنے آپ میں غور کریں تو ہماری زندگی جو گزر رہی ہے اس میں ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا نوازشات ہوئی کہ اللہ نے ہمیں پیدا بھی فرمایا، اللہ نے ہمیں علم بھی عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں استاد بھی عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں ماں باپ بھی عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں ساری دنیا کی رونقیں بھی عطا فرمائیں، اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت کا علم بھی عطا فرمایا، ہمیں اچھے اور برے کی تمیز بتائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے کاروبار میں دیکھیے، اپنی نوکریوں میں دیکھیے، اپنی جاب میں دیکھیے کہ بغیر پلاننگ کے کوئی کام نہیں ہوا کرتا، بغیر ٹارگٹ دیے کہ کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے۔ تو پھر ہماری منزل کیا ہے؟ ہم انسانوں کی منزل کیا ہے؟ ہم انسانوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم انسانوں کی مقصد زندگی کیا ہے؟ ہم انسان اس دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ اس کو ہم بھول بیٹھے ہیں اور اسی دنیا کو اصل دنیا سمجھ کر اسی پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مقصد دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک کام دیا تھا جو اس امت کے اوپر بہت ہی بڑا کام تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ ہمیں تبلیغ کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی۔ پچھلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو ہر دور میں بھیجتا رہا اور ان کے ذریعے سے تبلیغ کرتا رہا اور اپنے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ لیکن یہ امت پر، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام کیا کہ انہیں تبلیغ کا کام عطا فرمایا، وہ کام عطا کیا جو پہلے نبیوں کو عطا کیا گیا، وہ کام عطا کیا گیا جو پہلے زمانے کے نبیوں کو عطا کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کو نبیوں کے وارثین کا مقام دے دیا گیا۔ تو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی
اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم لوگوں تک دین کی دعوت کو دینے کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کے اس دور میں اگر ہم اس دور کا جائزہ لیں تو کوئی اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے، وہ دین کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کے گھروں تک جائے۔ کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنے بچے کو عالم دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ پیسہ ہی بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے، دولت کما لو کامیاب ہو جاؤ گے، چاہے اللہ کو ناراض کرنا ہو کر لو، صرف دولت کو کما لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین، ہم نے اسباب کو اصل زندگی بنا لیا ہے، ہم نے اسباب کے اوپر اتنا بھروسہ کر لیا ہے کہ اگر اس کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کامیاب رہیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ سارا نظام اللہ کا ہے۔ موت میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، حیات میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، بیماری میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، شفا میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، انسان کی صحت میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہمارے دلوں کا دھڑکنا میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہماری ان آنکھوں کا دیکھنا میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہمارے ان ہاتھوں کا حرکت کرنا میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہمارے ان پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت کو رکھنا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو سارا نظام میرے اللہ کا ہے، ساری حکومت میرے اللہ کی ہے، ساری بادشاہی ہمارے اللہ کی ہے۔ تم ایسے اللہ کو چھوڑ کر، تم ایسے معبود کو چھوڑ کر، تم ایسے پیارے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو ہی اپنا مقصد بنائے بیٹھے ہو، دنیا کو ہی اپنی اصل منزل بنا بیٹھے ہو اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو بیٹھے ہو۔ شیطان کے نقش قدم پر ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے ہمیں ایک منصب دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک مقصد دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، لیکن آپ ہم سب مل کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا اللہ آپ کو جب آپ کو سب سے بہتر کہہ رہا ہے تو کیا آپ سب سے بہتر بن کر بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں؟ اس بات پر ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس بات کو ہمیں بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے اس فرمان پر یعنی کنتم خیر امت اخرجت للناس کے پیغام پر ہم اتر کر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے تو ہمیں اونچا مقام دیا ہے۔ آپ غور کر کر تو دیکھو، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس سے کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس سے کیسے کیسے گناہوں میں وہ ملوث ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی محبت تو دیکھو، اللہ کی شفقت تو دیکھو، اللہ کا پیار تو دیکھو، اللہ کا عشق تو دیکھو، وہ آپ کو پکڑ نہیں رہا، وہ آپ کو معاف کرنے پر تیار ہے۔ ہاں اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہاں اللہ کسی کو در پر آنے والے کو ہکالتا نہیں ہے، کسی کو جھڑکیاں نہیں دیتا۔ آپ دنیا والوں کے در پر جاتے ہیں اور اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ آپ کی زندگی کا لوگوں کے سامنے آپ کی زندگی کا مذاق بناتے ہیں، لیکن قربان جاؤں میرے اللہ کی شان کریمی پر، قربان جاؤں میرے اللہ کی شان کریمی پر کہ وہ آپ کے دکھوں کو بھی سنتا ہے، وہ آپ کی تکلیفوں کو بھی سنتا ہے۔ آپ اس کو انگلش میں پکارو تو بھی سنتا ہے، آپ اس کو تیلگو میں پکارو تو بھی سنتا ہے، آپ اس کو اردو میں پکارو تو بھی سنتا ہے، آپ اس کو مراٹھی میں پکارو تو بھی سنتا ہے، آپ اس کو طرح طرح کی بھاشوں میں پکارو، وہ ہر بھاشا میں آپ کی بات کو سنتا ہے، ہر لینگویج میں آپ کی بات کو سنتا ہے اور آپ کی مدد فرماتا ہے، آپ کے ساتھ بے انتہا پیار کرتا ہے۔ کیا تمہیں وہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں آپ سے کیسے گلہ فرمایا؟ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان،
ایسی کون سی چیز تھی جس نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، جس نے تجھے اللہ سے دور کر دیا؟ محترم سامعین کرام، آپ اس بات کو اپنے چشم تصور میں سوچ کر دیکھیے کہ اللہ زمین پر آ چکا ہے، اللہ دھرتی پر آ چکا ہے، اور آپ کو کنوں سے پکڑ کر آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان بتا، ما غرک بربک الکریم، کہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھ کو اللہ سے دور کر دیا ہے؟ بتائیے تو صحیح، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ اللہ کو کیا الفاظ کہیں گے؟ اللہ کے سامنے آپ کیسے حاضر ہو پائیں گے؟ محترم سامعین کرام، اللہ نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دین کے کام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا چاہیے۔ آج کے اس دور میں ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں گناہ ہی گناہ بڑھتا جا رہا ہے، نمازوں کی پابندی ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے، عورتوں کا پردہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، مردوں کے پیشانیوں سے سجدوں کا سرور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، مردوں کے چہروں سے، عورتوں کے چہروں سے وہ نور ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے چہرے بے نور ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل بے نور ہو چکے ہیں، آج ہمارے جسم بے نور ہو چکے ہیں، آج ہمارے خیالات بے نور ہو چکے ہیں، ہمارے خیالات آوارہ ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں بے حیا ہو چکی ہیں۔ نہیں نہیں محترم سامعین کرام، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اس سے قبل کہ موت ہمیں آ کر پکڑ لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا راستہ تبدیل کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے راستے کو بدل دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے متقی بن جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عاشق بن جائیں۔ اس میں کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اگر اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو آپ کے قدموں میں گرا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاموں کو پھیلا دے گا اور آپ کے کام آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور جو شخص دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، جو شخص دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو ڈبا دیتا ہے، جو شخص دنیا کو کمانے کے لیے اپنی جوانی داؤ پر لگا دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کے اندر اتنا مصروف کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے در سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کو سکڑ دیتے ہیں، اور اس کا کوئی کام نہیں بنتا، کوئی کام اس کا حل نہیں ہوتا۔ جو بھی کام میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے، وہ کام میں اسے رکاوٹ ہی رکاوٹ آتی ہے، اس کام میں اسے دشواریاں ہی دشواریاں آتی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے سب کو راضی تو کر لیا، لیکن اس اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ ہم نے دنیا والوں کو تو راضی کر لیا، لیکن اس اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ ہم دنیا کی دولت تو کما بیٹھے، لیکن اس اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری بادشاہی میرے اللہ کی ہے، یہ ساری دولت میرے اللہ کی ہے۔ اگر پانا ہو تو اس اللہ کو پالو، اگر راضی کرنا ہو تو اس اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو کام کیا ہے، یعنی دعوت کا جو کام کیا ہے، دین کا جو کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے بندوں کے تعلق کو جوڑنے کا جو کام کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کام میں اپنا حصہ لیں۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا میں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرتے۔ یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو یہاں پر بھیجا ہے، یہ صرف ایک امتحان کی جگہ ہے۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ہر کسی کو موت آنی ہے۔ دنیا میں آنا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کا کسی کو علم نہیں ہے۔ چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چاہے محل میں رہو، چاہے جھوپڑ پٹی میں رہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چاہے چلتے ہوئے پھرتے رہو یا کاروں میں پھرتے رہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے متقی بن جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پرہیزگار بندے بن جائیں۔ ہم جب تک اللہ کی نہیں مانیں گے،
جب تک یہ دنیا ہمیں ذلیل و خوار کرتی رہے گی۔ جب ہم اللہ کی بات کو ماننا شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی پھر جبرائیل کے ذریعے سے سارے عالم میں آپ کی محبت کو بٹھا دیتا ہے، سب لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو بٹھا دیتا ہے، اور اللہ تعالی فرماتا ہے یہ میرا محبوب ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اب ساری دنیا سے کہہ دو کہ وہ بھی اس سے پیار کریں، وہ بھی اس سے عشق کریں، وہ بھی اس سے محبت کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کے دلوں کو اس کے دل سے جوڑ دیتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، مالک ابن دینار نے اپنا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے جس سے ہمیں بہت زبردست عبرت حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت ان کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ شراب پینے کے عادی تھے، وہ خود بھی پیتے تھے اور لوگوں کو بھی پلاتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی تھی جو بہت ہی خوبصورت، حسین اور جمیل تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا پیار اور محبت کیا کرتے تھے اور وہ اپنی بیٹی کی محبت میں گرفتار تھے۔ وہ کبھی بھی گھر میں ہوتے تو اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتے، اس کے ساتھ بات چیت کرتے، اس کے ساتھ اپنا کئی وقت گزارتے تھے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ نے ان کی بیٹی کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور وہ بیٹی اپنے باپ سے رخصت ہو گئی۔ ان کی بچی ان کی زندگی سے رخصت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچی کے غم میں زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک رات خواب آتا ہے اور خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خواب میں ایک سانپ ہے جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ جتنا تیز دوڑتے ہیں سانپ بھی ان کے پیچھے اتنا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ پھر اچانک انہیں ایک پہاڑی نظر آتی ہے اور وہ دوڑتے ہوئے اس پہاڑی پر پہنچتے ہیں تو وہ سانپ بھی ان کے پیچھے دوڑتا ہوا تیزی کے ساتھ اس پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک شخص نظر آتا ہے جو بوڑھا ہوتا ہے، جو ضعیف ہوتا ہے۔ تو مالک ابن دینار اس سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس سانپ سے بچا لیجئے، یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور مجھے ڈسنے کے لیے تیار ہے، مجھے مارنے پر تیار ہے، اگر یہ مجھے کاٹ لے گا تو مجھے امید ہے کہ میری جان چلے جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اس سانپ سے مجھے بچا لیجئے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے جسم میں تو اب طاقت نہیں رہی، میں اس سانپ سے بچا نہیں سکتا، میں تمہیں اس سانپ سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا، ہاں لیکن میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک منزل بتاتا ہوں، تم وہاں پر جاؤ گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس سانپ سے بچا لے۔ تو مالک ابن دینار نے کہا کہ جلدی بتاؤ وہ پتہ کیا ہے۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے اور اشارے سے بتاتا ہے کہ تم وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر کچھ گھر ہیں، ان گھروں میں وہ معصوم سی بچیاں موجود ہیں جو دنیا میں کم عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، جو دنیا میں کم عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو پیاری ہو گئی تھی۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں جب ان گھروں کی طرف دوڑتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا کہ ان گھروں کے اندر سے معصوم بچیاں اپنا سر باہر نکال کر دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ان بچیوں میں میری بچی بھی مجھے نظر آئی۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی بیٹی مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یہ سانپ مجھے کاٹنے آیا ہے۔ تو چنانچہ وہ بیٹی دوڑتی ہوئی باہر آتی ہے اور اس سانپ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے تو اس کے ہاتھ سے ایک نور نکلتا ہے اور وہ سانپ دور چلا جاتا ہے، وہ سانپ بھاگ جاتا ہے، وہ سانپ دور چلا جاتا ہے اور مالک ابن دینار کو اس سانپ سے نجات مل جاتی ہے۔ مالک ابن دینار اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ سانپ میرا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں تھا، میں نے اس پہاڑی پر چڑھا تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، انہوں نے تمہارا پتہ بتایا ہے، اب تم بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو ان کی بیٹی فرماتی ہے کہ اے ابا جان آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیجئے، جو سانپ تھا وہ آپ کے گناہ تھے، وہ آپ کے گناہ تھے، آپ جہاں جہاں پر بھی جا رہے تھے وہ گناہ آپ کے ساتھ آ رہا تھا۔ تو باپ نے پوچھا پھر وہ بزرگ کون تھے؟ تو فرمایا وہ آپ کے نیکیاں تھے، آپ نے دنیا میں جتنے بھی نیکیاں کی ہیں اس کی شکل میں اللہ نے ایک بزرگ کو بنایا ہے، اگر آپ کی نیکیاں اچھی ہوتی تو وہ بزرگ کی جگہ ایک نوجوان شخص ہوتا، اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہوتی تو اس بوڑھے شخص کے پاس جوان ہٹا کٹا انسان ہوتا۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکی والی زندگی گزاریں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے مالک ابن دینار کو ایسی ہدایت دی کہ انہوں نے جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے اور اس خواب کو دیکھ کر انہوں نے عبرت حاصل کی اور اس دن سے انہوں نے گناہوں کو چھوڑا، اس دن سے انہوں نے شراب کو چھوڑا، اس دن سے وہ اللہ کے متقی بن گئے، اس دن سے وہ اللہ کے پرہیزگار بن گئے اور اللہ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو محترم سامعین کرام، اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ پیغام ملتا ہے
کہ ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ اس سام کی طرح ہمارے ساتھ گناہ لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ گناہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ آپ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی تیاری کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کی فکر کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نام اعمال کی فکر کریں اور اس کو صحیح بنانے کی فکر کریں، تو انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد پل صراط پر بھی ہمیں آسانی سے گزارے گا، اور حساب کتاب میں بھی اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے گا، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔